अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। और मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं और कॉल्स करते हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जब भी आप मुझे रिपीट में कॉल करें प्लीज़ अपना नंबर ज़रूर छोड़ा करें, इसलिए कि नंबर के बगैर मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सकती, रिप्लाई नहीं कर सकती। ये प्रोग्राम लाइव है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 1855-886-6387। नाज़रीन, एक बार फिर आपको याद दिलाती चलूँ कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है और एस्ट्रोलॉजी में हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं कि इन्फ्लुएंसेस एनर्जी प्लैनेट्स ये हम पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, क्योंकि एनर्जी हर चीज़ में है और वो एनर्जी हमारे ब्रेन पर, हमारी ज़मीन पर, चीज़ों पर, जैसे चांद की मिसाल मैं हमेशा देती हूँ कि चांद की वजह से मद्दो जज़र समुद्र में उठता है और लहरें हाई टाइड्स होती हैं जब फुल मून होता है। दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका बर्थ साइन है सेजिटेरियस, और उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी, और वो ये कि अगर आप सेजिटेरियस का तस्वुर करें तो आपके जहन में मैं आपको बताती हूँ कि सेजिटेरियस फ्रीडम लवर होते हैं बेइंतहा। और अगर इनका जो एलिमेंट है या जो इनका सिंबल है वो आधा घोड़ा और आधा तीर अंदाज है, तो एरो एंड बो के साथ ये ज़िंदगी में निशाना लगाते हैं। और ये इसको वास्ट स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो वो इस तरह हम कहेंगे कि बहुत दूर से इनका स्पेक्ट्रम बहुत वास्ट होता है और बहुत दूर से ये चीज़ को देख लेते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर पहुंच भी जाते हैं क्योंकि जुपिटर इनको सपोर्ट करता है उसमें। लेकिन अगर आप इसको एस्थेटिकली देखना चाहें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक जंगल में कोई हिरन है, वो दौड़ रहा है और आज़ाद है बिल्कुल, और हवा उसको छू रही है और दे वांट टू लिव देयर लाइफ लाइक दैट। तो आइए मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ अपने आज के मेहमान से, जनाब कैसर इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा बहुत बहुत खूब एक्चुअली, बड़ा मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के। ऑलरेडी मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो भागा जा रहा हूँ इस वक्त जंगल के दरमियान। अच्छा, तो आपने ऑलरेडी महसूस करना शुरू कर दिया बिल्कुल वो बिल्कुल तस्वीर कशी जो मैंने बिल्कुल की। बिल्कुल। तो आपके पहला सवाल या ये कह लें कि एक कमेंट आपके लिए ये है कि साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताती चलूँ कि स्क्रीन पर अभी आपको इनका प्रोफाइल दिखाया जाएगा, आप वो प्रोफाइल देखिए और उसके साथ साथ मैं उसी प्रोफाइल के हवाले से इनसे सवाल करूँगी और आप देखिएगा कि किस हद तक वो प्रोफाइल मैच करता है इनकी पर्सनालिटी से। तो पहला सवाल या कमेंट आपके लिए ये है कि सेजिटेरियंस के बारे में कहते हैं कि ब्लंट होते हैं और सच बहुत बोलते हैं, तो क्या कभी किसी ने आपको मना किया इस बात से? मेरे हाल में ये हम सब के साथ हुआ है ज़िंदगी में, जैसे जिस तरह हम बड़े हुए हैं हमने ये देखा है कि कहाँ सच जो था उसने हमें हेल्प की और कहाँ कई दफ़ा सच ने हमें किसी मुश्किल में डाल दिया। सबसे ज़्यादा जो मेरे करीब सच की अहमियत है वो अपने जो करीब जिनको हम प्यार करते हैं, हमारी फैमिली वाले हैं, मैं ये कहूँगा कि उनके साथ अगर आप, मैं या कोई और भी सच के अलावा कोई भी लाइन दी है तो हमेशा मुश्किल ही पड़ी है। तो ये बात तो मेरे हाल में आपकी बहुत सही है। उसके अलावा दुनियादारी में कई दफ़ा मैंने अगर सच नहीं बोला हो तो मैं ये मानता हूँ आपके शो पे कि हो सकता है मैंने सच नहीं बोला हो दुनियादारी के अंदर, लेकिन जहाँ जिसके साथ प्यार किया है, चाहे वो फैमिली वाला हैं, चाहे वो मेरा कोई दोस्त है, चाहे वो कोई उस्ताद थे, उनके साथ हमेशा यही कोशिश की थी कि सच और साफ साफ क्लियर। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये तो ठीक है कि आपने दुनियादारी में कभी हो सकता है ऐसा ना किया हो, लेकिन क्या वो चीज़ अंदर से बॉदर करती है आपको? बहुत सा असल सवाल ये, क्योंकि ये आपकी कोर नेचर है। नहीं, बहुत सा है ना, बहुत सा कि आपका दिल चाहता है कि मैं बता दूं अभी कि असल बात क्या है, हकीकत क्या है। ये 100% दुरुस्त है ये बात। अच्छा, ये बताइए कि सेजिटेरियंस के बारे में, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, ज़्यादातर एक कोटेशन है इनके बारे में कि यू डोंट लव समवन बिकॉज दे आर परफेक्ट बट एक्चुअली फॉर द फैक्ट दैट दे आर नॉट। तो ये क्या बात है, ये ज़रा एक्सप्लेन करें इसे। देखिए, ये मैं कोई फ़िलासफ़र तो हूँ नहीं कि मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन जितनी आसानी से आप कर सकें। इसको प्रॉबेबली इसकी मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अपने में इतनी इम्परफेक्शंस सोचता हूँ कि हैं कि किसी और की इम्परफेक्शन को मैं देख के कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि ओहो ये तो कोई मेरे काबिल ही नहीं है या ये तो बेकार ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि कभी खुद अपने आप को ये नहीं समझा कि हम बिल्कुल मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है या गलती नहीं है, इसलिए दूसरे की कोई गलती हो या कमी हो या कोई भी चीज़ हो वो एक अच्छी चीज़ लगती है कि शायद ये मेरी तरह के ही हैं या मेरी शायद मैं कोई हेल्प कर लूँ।
تو اس میں کبھی وہ آیا نہیں خیال. ہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم وغیرہ آبویسلی دیتا ہوں جب بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ کمزوری کہہ لیں یا پیار کہہ لیں, چیز پسند آتی ہے جب کسی کی غلطی. مجھے تو یہ چیز بہت پسند ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف پرفیکٹ پسند کرتے ہیں. جی یعنی اگر وہ کسی کو دوست بھی بنائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا اس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نمبر وائز, کہ یہ 10 چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہماری دوستی کے قابل ہے. اور اگر اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو, لیکن سیجیٹیریس از ٹوٹلی اپوزٹ. بالکل نہیں, تو وہ بلکہ دیکھیں گے کہ اچھا اس میں کمی ہے تو اٹس پرفیکٹ فار اس, رائٹ. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پتا کرنا تھا. ڈیٹ آف برتھ ہے November 1st 92 اینڈ دوسری ہے October 6th 96. اچھا, میں پہلے آپ کی نومبر والے کا سوال کا جواب دے دوں کہ اس کا کوشچن کیا ہے. جی فیوچر اور شادی کے بارے میں بات کرنی ہے. کیسا فیوچر ہے اس کی, ایجوکیشن وغیرہ کے فیوچر میں. فیوچر تو دیکھیں اچھا ہے اس سال میں, اس کے لیے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, گو ہے, گرین لائٹ ہے. اور شادی کا یہ کہ شادی 50-50 ہے, اگر چاہیں گی آپ تو سال کے اینڈ میں امکان ہے اس کا. بہتر یہی ہے کہ نیکسٹ ایئر میں کریں, کیونکہ ابھی یہ 4-5 سال کے کرائسس کے بعد باہر آئے ہیں اپنے کرائسس سے, اور اس وقت یہ بلڈ کر رہے ہیں, ری بلڈ کر رہے ہیں اپنی لائف کو, اینڈ آئی تھنک یو کین سی دیٹ. اور باقی دوسری آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اکتوبر سم تھنگ, October 6th 96. اچھا, ان کا کیا سوال ہے آپ کا؟ ان کے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیسی چلے گی آگے. ایجوکیشن ٹھیک ہے ان کی, لیکن اس وقت یہ کچھ ذہنی طور پر کچھ پریشان سے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اکتوبر کے بعد. اس وقت تک یہ پریپیئر کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے, اس کے بعد یہ ایڈمیشن لیں, اکتوبر کے بعد فیصلہ کریں. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی کے بارے میں 4 November 83 وہ آٹو کی شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کا بزنس چلے گا کھولیں تو؟ جی بالکل چلے گا, بالکل چلے گا. 4 نومبر کا ہے نا آپ نے؟ جی 4 November. جی بالکل چلے گا بزنس ان کا, اور اچھی پلاننگ کریں, اچھے طریقے سے کریں, بالکل چلے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو جی آپ آن ایئر ہیں. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, ڈیٹ آف برتھ ہے March 29 1997. جی جی. ایجوکیشن اور لک کے بارے میں. اچھا, ایجوکیشن کا کیا سوال ہے؟ کہ کتنی ایجوکیشن ہے, اور دیکھیں ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ دے آر جینیس, اور اگر یہ چاہیں گے تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی پرابلم کہیں پر نہیں ہے. اور لک کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی لائف ایسی ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہیں, تو اگر اچھی چیز ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہے, اور اگر بری ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہے. اور رائٹ ناؤ یہ تھوڑا سا کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, لیکن یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں, اور موسٹ پرابلی یہ بھی اکتوبر کے بعد کافی چیزیں چینج ہو رہی ہیں, پلانٹس چینج ہو رہے ہیں, ان کے حالات بھی چینج ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, تو واپس چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. سوری آپ کو درمیان میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا. اچھا یہ بتائیے کہ ذہن میں بڑے بڑے آئیڈیاز آتے ہیں, بڑے بڑے خیال آتے ہیں, اور کتنی چیزیں اس میں سے کر پاتے ہیں, اور یہ گرینڈ اسکیمز جو ہے بہت. ایکچولی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ اتنی جلدی ہر چیز بتا رہی ہیں, میں تو اس پہ اتنا امپریس ہوں کہ آپ ایک ڈیٹ آف برتھ سے اتنا بتا سکتی ہیں. تو میرا ہمیشہ بگ پکچر کا رہا ہے, گرینڈ اسکیم سے یہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ رہا کہ کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں, چاہے وہ پبلک لائف ہے چاہے وہ پرائیویٹ لائف ہے. اس کے اندر ان میں سے کتنی چیزیں اچیو ہوئی ہیں, کئی ہوتی ہیں کئی نہیں ہوتی ہیں, لیکن ایک کوئی عجیب ہے طبیعت کہہ لیں, یا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ایسٹرالوجی میں, کہ یہ چیز ختم نہیں ہوتی, کہ اگر کوئی چیز اچیو بھی نہیں ہوئی تو ایک اگلا شروع ہو جاتا ہے ذہن میں کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ نہیں ہے لیکن یہ بھی تو کر سکتے ہیں, کیوں نہ اس پہ ہم کریں. تو اسی طرح ابھی بھی بہت سارے ہیں. کوئی بتائیے اپنا کوئی ایسا پروجیکٹ. جی بالکل, ایک پروجیکٹ جو بہت جس کا دل چاہ رہا ہے, اور اب انشاءاللہ محنت بھی کروں گا اس پہ, وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال میں ایک پھر الیکشن لڑوں اسکول بورڈ کے لیے. یہاں پر ہماری کاؤنٹی ہے فورٹ بینڈ کاؤنٹی, تو اس کے اندر تو بلکہ میں تو آپ سے پوچھوں گا جانے سے پہلے کہ مجھے وہ چاہیے یا نہیں چاہیے. بلکہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ فورٹ بینڈ ISD کا ایک الیکشن لڑ چکے ہیں. جی بالکل, 2 سال پہلے میں نے یہی چیز کوشش کی تھی. بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں
کامیابی تو نہیں ملی لیکن بہت ساری چیزیں سیکھیں جس کے اوپر اب آگے بلڈ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ جب کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہو اسکول بورڈ کے اوپر، اور ایسی ریپرزنٹیشن ہو جو کوالفائڈ ریپرزنٹیشن ہو، تاکہ جب بڑی کمیونٹی دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں بالکل یہ کمیونٹی کے لوگ بالکل ایسے ہی آپ ہیں۔ ایک ٹرو پکچر پیش کر رہے ہیں سیجیٹیریس کی، جو میں نے آپ کا پرسنالٹی پروفائل بنایا ہے، اچھا، آپ اس کا ٹرو پکچر پیش کر رہے ہیں ابھی تک، اور ان کو ایجوکیشن سے بہت دلچسپی ہوتی ہے لیکن وہ ایجوکیشن نہیں جو کتابوں میں ہوتی ہے. دے ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ایجوکیشن فلاسفی، ایجوکیشن کی فلاسفی سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو. یہ بات آپ نے بڑی ایک دفعہ پھر بہت صحیح کی، بلکہ میں کئی دفعہ بچوں کو جن سے جو ہائی اسکول میں جو بچے ہیں، بلکہ کوئی اگر دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کے بھی اگر ہائی اسکول کے بچے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اچھا گریڈ لینا بہت ضروری ہے، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بچہ ٹیسٹ کے لیے پریپیئر نہ کرے، لیکن جو اصل ایجوکیشن میرے نظریے میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ کیسے بنے گی، وہی کہ وہ بڑا آئیڈیا کیسے آئے گا کہ میں اپنی گھر سے، پھر اپنے نیبرہڈ سے، پھر اپنی کمیونٹی سے، پھر اپنے ملک سے، اور پھر پوری دنیا میں جو انسانیت ہے اس کو میں کس طرح سمجھوں، اور پھر سمجھ یہ نہیں کہ سمجھ کے پھر یہ میرے ہی کوئی فائدے کی چیز ہو، میں پھر اس کے اندر کس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. تو میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو، ہم نے اس کو طرح طرح کے نام دے دیے، لبرل آرٹس جا کے پڑھو بچے، کئیوں کو کہا کہ آرٹس ضرور لو سائنس کے ساتھ. بیسیکلی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو دیکھو کہ کیا ہے. جب انسان سے بات کرو تو صرف فیکٹ نہ سمجھو، انسان کی طبیعت سمجھو، انسان کے خیالات سمجھو، انسان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو سمجھو. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بہت امپورٹنٹ، اس کے جو اثرات ہیں جی وہ شاید 75% ہے، اور جو ایجوکیشن کتاب والی ہے وہ 25% ہے. از اٹ ٹرو؟ بہت بہت ٹرو. اس لیے میں بچوں کو کہتا ہوں کہ پلیز کلاس سے زیادہ جو ایکٹیویٹی اسکول میں ان میں ضرور شامل ہو، کیونکہ وہ آپ کو سکھائے گا. بالکل وہ سکھائیں گے زیادہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں. اوکے، واپس چلتے ہیں ہم گفتگو کی طرف. تو کتنی اچھی یہ بات آپ نے کہی، واقعی میں بھی اس پہ بلیو کرتی ہوں. اچھا یہ ہے کہ رسک لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں؟ رسک میرے خیال میں یا کبھی بہت تھا، کبھی بہت تھا، عمر کے ساتھ ذرا کچھ کم ہوتا گیا. وہ عمر کہہ لیں، بچے کہہ لیں، جو کہہ لیں، اس کے ساتھ ذرا کم ہوگی پروپینسٹی. لیکن ابھی بھی دل بہت چاہتا ہے کہ یہ رسک لیں، کیونکہ رسک لینے کے بغیر وہ پھر وہ جو بڑی ایک پکچر تھی ذہن میں، وہ لگتا ہے کہ پھر اس کے اوپر کیسے پہنچیں گے. تو کوئی رسک کا واقعہ سنائیں، کوئی بات بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہت بڑا رسک. بہت بڑا رسک کیا لیا آپ نے؟ ایک یہ تھا کہ اپنے پورے خاندان فیملی کو چھوڑ کے امریکہ آ گیا کہ بھئی جا کے دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن لوں گا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی، مجھے بہت لوگوں نے میری فیملی کو کہا کہ وہاں جا کے اگر اس نے کچھ کر بھی لیا تو جنگل میں مور ناچنے کا کیا فائدہ، کس کو کیا معلوم ہوگا. اور میرے ذہن میں آج تک وہ بات ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ مور نے تو ناچنا ہے، چاہے جنگل میں ناچے، چاہے جنگل میں ناچے، چاہے شہر میں ناچے. بالکل. اور یہ ہے کہ who cares کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، وہ انجوائے کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو ایک وہ رسک تھا. پھر دوسرا رسک یہ جو میرا الیکشن تھا، یہ بہت بڑی ایک تھی انڈرٹیکنگ، ٹائم وائز، فیملی کا سیکریفائز، فائنینشلی، جاب، ہر چیز سے افیکٹ ہوتی ہے. لیکن بس ایک وہ تھا، ایک وہ پیشن کہہ لیں، تو کرا یہ. چلیں ہمارا ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے گیسٹ سے مزید بات چیت کرتے ہیں.